حیثیت پہلے میں عرض کر دیتا ہوں، یہ اچھی طرح یاد رکھیے کہ آپ کو کیسے پتہ چلا کہ یہ نکاح ہے، اس سے میاں بیوی ایک دوسرے کے لیے حلال ہو جاتے ہیں، یہ طلاق ہے، اس سے دوبارہ حرام ہو جاتے ہیں، کیسے پتہ چلا؟ یقینی سی بات ہے کہ شریعت نے بتایا۔ اس کا مطلب ہے کہ ایک اجنبی مرد و عورت کا ایک دوسرے کے لیے حلال ہونا یہ معلومات شرع پر اور اجازت شرع پر موقوف تھا، اور اسی طرح ان دونوں کا جدا ہونا، ایک دوسرے پر حرام ہونا، یہ بھی شریعت کی وجہ سے ہی ہمیں معلوم ہوا۔ تو اب خلا کے مسئلے میں بھی ہم ایسا کیوں نہیں کرتے کہ اس پر پہلے فتویٰ لیں، علماء سے معلوم کریں، مفتیان کرام سے، کہ کیا شریعت ون سائیڈڈ خلا جو جج نافذ کرتا ہے اسے مانتی ہے یا نہیں مانتی؟ یہ اچھی طریقے سے ہمیں کرنا چاہیے۔ ہم بعض اوقات اس کی پرواہ نہیں کرتے ہیں اور ہم کورٹ سے خلا لے لیتے ہیں، وہ ہر صورت میں نافذ نہیں ہوتا ہے۔ تو اب یہاں صورتحال یہ پہلے اچھی طرح یاد رکھیں کہ جب پیسے کے بدلے میں طلاق دی جائے اس کو خلا کہتے ہیں، چاہے لفظ طلاق سے دے، اور بغیر پیسوں کے دے گا تو اس کو طلاق کہا جاتا ہے۔ پہلی بات تو یہ، اور ان دونوں میں شوہر ہی طلاق دے گا، شوہر ہی خلا دے گا، کوئی تھرڈ پارٹی بیچ میں نہیں آ سکتی۔ پہلا تو اصول ہی یاد رکھیے۔ اچھا، دوسرا یہ ہے کہ فرض کر لیں کہ شوہر واقعی ظالم ہے، زانی ہے، جواری ہے، بیوی کو نان نفقہ نہیں دیتا، حقوق زوجت ادا نہیں کرتا، یہ حقیقت پر مشتمل ہو، تو پہلے شوہر سے کہا جائے گا بھئی آپ طلاق دیں، کسی کی بچی کو کیوں ظلم میں رکھا ہوا ہے، یا خلا دیں، چلے مہر معاف کروا لیں، تھوڑا پیسہ لے لیں، چھوڑ دیں بچی کو۔ وہ نہ مانے تو پھر آپ کورٹ سے رجوع کریں، جج کو بتائیں، پھر بچی کو مسلسل ظلم سے بچانے کے لیے اگر شوہر راضی نہیں بھی ہو رہا تو جج شوہر کے قائم مقام ہو کر اس نکاح کو ختم کروا سکتا ہے، جس کو کہتے ہیں فسخ نکاح۔ یہ خلا ہوتا ہی نہیں حقیقتاً، خلا تو میں نے آپ کو بتایا پیسے کے بدلے میں ہے۔ کورٹ سے جو ہوتا ہے وہ فسخ نکاح ہوتا ہے، جس کو عرف عام میں خلا کہہ دیتے ہیں، تو یہ نافذ ہو جائے گا کیونکہ بچی کو مسلسل ظلم سے بچانا ہے۔ لیکن اگر ظلم ہی نہیں ہے تو پھر یاد رکھیں اصول اپنی جگہ رہے گا کہ شوہر طلاق اور خلا دے گا تو یہ بچی اس کے نکاح سے نکل سکتی ہے، ورنہ شریعت نے کوئی صورت بتائی نہیں۔ جب بتائی نہیں تو آپ کیسے اپنے ذہن سے کوئی صورت متعین کر کے اس پہ عمل کر کے اور یہ سمجھے کہ میں نکاح سے باہر ہو گئی؟ یہ نہیں ہو سکتا۔ اچھا، ججز کا اس لیے قصور نہیں ہے کہ ان کے سامنے تو جو سچویشن رکھی جاتی ہے وہ اس کے پابند ہیں، وہ پڑھتے ہیں، کیس کو دیکھتے ہیں اور اس کے بعد وہ فیصلہ کر دیتے ہیں۔ تو اس لیے زیادہ تر قصور جو ہوتا ہے ہمارے وکیل بھائیوں کا ہوتا ہے۔ کوئی سن رہے ہوں تو ناراض نہ ہوں کہ یہ الٹے سیدھے مشورے دیتے ہیں کہ تم جھوٹا الزام لگاؤ، یہ کہو تو اپنی جان چھڑا سکو گی، ورنہ نہیں۔ اور اسی طرح یہ دھوکہ دہی کہ وائٹ پیپر پہ اس سے سائن لے لیا اور اوپر میٹر بعد میں لکھ دیا اور بیچارہ وہ پھنس گیا۔ تو اس طرح جھوٹا سائن کروانے سے بھی خلا نہیں ہوگا، کیونکہ اس کو پتہ ہی نہیں ہے، وہ راضی نہیں ہے اس کے اوپر، اسے معلوم نہیں کیا لکھا تھا اور آپ نے اس پہ سائن کروا لیا، تو بالکل یہ خلا نافذ نہیں ہوگا۔ تو نتیجہ کیا نکلا کہ وہ عورت ابھی تک آپ کے نکاح میں ہے، اگر اس نے دوسرا نکاح کیا باقاعدہ ایجاب و قبول، وہ ہوگا ہی نہیں، ایجاب و قبول بیکار ہے۔ یہ اچھی طرح یاد رکھیں کہ چیزوں کے دو وجود ہوتے ہیں، یہ بھی سمجھ لیں، ایک حسی وجود ہوتا ہے، ایک شرعی وجود ہوتا ہے۔ حسی وجود کا مطلب کہ فزیکلی آپ دیکھ رہے ہیں، اور شرعی وجود کا مطلب کہ شریعت بھی اس چیز کے وجود کو تسلیم کرے۔ جیسے مثال کے طور پہ ایک لڑکی سے کسی مرد کا نکاح ہوا، لوگ دیکھ رہے ہیں کہ جی ایجاب و قبول ہو رہا ہے، گواہ موجود ہیں، یہ حسی وجود ہو گیا، اور شریعت اس نکاح کو مانتی بھی ہے کہ گواہ ہیں، ٹھیک ہے، لڑکا لڑکی راضی ہیں، ماں باپ وغیرہ سب ہیں، رشتہ دار ہیں، ٹھیک ہے، نکاح ہو گیا، تو اس کا شرعی وجود بھی ہو گیا۔ لیکن بعض اوقات حسی وجود ہوتا ہے، شرعی وجود نہیں ہوتا۔ جیسے معاذ اللہ ثم معاذ اللہ اگر کوئی اپنی سگی بہن کے ساتھ نکاح کرے اور دونوں ایجاب و قبول کر بھی لیں، فرض کر لیں، تو حسی طور پہ تو آپ کو نظر آ رہا ہے کہ نکاح ہو رہا ہے، لیکن کیا شریعت اس کے وجود کو مانے گی؟ نو، شریعت کہے گی نکاح باطل ہے، ہوا ہی نہیں، چاہے لاکھ ایجاب و قبول کر لیں۔ اسی طریقے سے یہ ہے، یاد رکھیں کہ جب کورٹ سے اس نے جھوٹ بول کر خلا لے لیا ہے یا فسخ نکاح کا سرٹیفکیٹ حاصل کر لیا ہے، تو یہ حسی وجود تو بظاہر نظر آ رہا ہے لیکن اس کا شرعی وجود نہیں ہے، لہٰذا یہ وہ عورت آپ کی منکوحہ ہے، دوسرے شخص سے اس کا نکاح ہوا ہی نہیں، کیونکہ منکوحہ کا نکاح نہیں ہو سکتا کسی سے۔ اب ان کا جو کچھ معاملہ ہو رہا ہے وہ سب گناہ کبیرہ ہے، آپ خود سمجھ سکتے ہیں اجنبی مرد کے ساتھ رہنے کا کیا وبال ہوتا ہے۔ تو یہ سارا کا سارا معاملہ، اور یہ کس لیے ہے؟ شریعت کو پیش نظر نہ رکھنے کی بنا پر۔ جتنے ایسے لوگ ہمیں سن رہے ہیں جنہوں نے اپنی بچیوں کو خلا دلوایا ہے، ایسی خواتین اگر ہمیں سن رہی ہیں کہ انہوں نے از خود کورٹ سے جا کر ون سائیڈڈ فسخ نکاح کروا لیا ہے، خدارہ ایک دفعہ اس پہ فتویٰ لے لیں، ایسا نہ ہو کہ آپ ساری زندگی گناہ کرتے رہیں، یا ماں باپ اپنی بچیوں کو گناہ کرواتے رہیں اور پھر میدان محشر میں پتہ چلے کہ آپ نے اپنے بچوں کو پوری زندگی
گناہ میں اور حرام میں مبتلا کروایا تھا، وہاں آپ کا کم علمی کا عذر نہیں چلے گا۔ یاد رکھیں ہماری شریعت میں کم علم عذر نہیں ہے، تو لہٰذا فوراً سے پیشتر اس پہ فتویٰ لیں اور پھر دیکھیں کہ آپ نے صحیح کیا تھا یا نہیں کیا تھا، ورنہ وبال آخرت کا بہت زیادہ ہے۔ تو ایک تو یہ خلا کا میں نے آپ کو بتایا۔ دوسری بات یہ کہتے ہیں کہ خرچہ مجھ سے بچی کا پورا لیتی ہے لیکن مجھے بچی سے ملنے نہیں دیتی۔ تو دیکھیں نفقت و باپ پر اس وقت تک بچی کا واجب رہے گا جب تک کہ بچی بالغہ نہ ہو جائے، اور پھر اگر اس کے کوئی ذریعہ آمدنی نہیں ہے تو جب تک شادی نہ کریں باپ کو دینا ہوگا، یہ تو باپ پہ نہ نفقہ ہوتا ہے۔ لیکن بچی سے نہ ملنے دینا یہ حرام اور گناہ کبیرہ ہے۔ یاد رکھیں یہ قطع رحمی ہے، اور قطع رحمی حرام اور گناہ کبیرہ ہے، یعنی آپ نے رشتہ توڑ دیا۔ تو یہ اچھی طرح ہمارے وہ بھائی بہن بھی یاد رکھیں، جیسے بعض اوقات سپریشن ہو جاتی ہے، طلاقیں ہو جاتی ہیں، تو بیوی بچوں کو لے کے چلی جاتی ہے، شوہر سے نہیں ملنے دیتی، اور بعض اوقات شوہر بچوں کو لے جاتا ہے اور ماں سے نہیں ملنے دیتا۔ یہ سخت گناہ ہے، اتنا بڑا گناہ ہے کہ آپ کے جنت کی راہ میں رکاوٹ ہے۔ بس سمجھ لیں وہ قطع رحمی کرنے والا جنت میں نہیں جائے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح فرمایا، یعنی ڈائریکٹ نہیں جائے گا۔ اللہ تعالیٰ اگر معاف نہ فرمائے، راضی نہ ہو، تو پہلے جہنم کے پتہ نہیں کتنے ہزار سال بھگتنے پڑیں گے، اس کے بعد پھر شاید جنت میں جانے کا موقع مل جائے۔ اس لیے یہ بہن گناہ کر رہی ہیں، ان کو شرم آنی چاہیے۔ اس کے علاوہ جب یاد رکھیں ماں شادی کر لے، اگر وہ جو بچہ ہے اس کے محرم سے شادی کی ہے، جیسے دیور سے شادی کر لی، جیٹ سے کر لی، تو وہ بچوں کے لیے چچا یا تایا بنے گا اور ان کا آپس میں رشتہ حرام ہے، تو وہ بچی کی پرورش کی حقدار رہتی ہے۔ لیکن اگر ماں اجنبی شخص سے نکاح کر لے تو یاد رکھیں کہ حق پرورش اس کا سلب ہو جاتا ہے۔ اب یہ ذمہ داری آئے گی نانی کے دادی کے پاس آئے گی، یا نانی کے پاس آئے گی، یا پھر اگر وہ نہیں کرتے تو باپ کے پاس آئے گی۔ تو لہٰذا یہ بھی خلاف شرع وہ کام کر رہی ہیں۔ تو ہمارے سننے والے یہ ملاحظہ کر رہے ہوں گے کہ جب شریعت کا علم نہیں ہوتا تو انسان پے در پہ کس قدر زیادہ گناہ کبیرہ میں مبتلا ہوتا ہے۔ میرے پروگرام کو اس کمنگ مارچ جو آئے گا انشاءاللہ 2020 میں پورے 16 سال ہو جائیں گے۔ 4 مارچ کو 16 سال ہوں گے، اور 16 سال سے میں مسلسل ہی عرض کر رہا ہوں کہ علم سیکھیے۔ علم نہیں سیکھیں گے آپ قدم قدم پر گناہ کبیرہ کریں گے۔ خدا را اپنے آپ کو سمجھدار نہ سمجھیں۔ دین عقل سے حاصل ہوتا تو انبیاء علیہ السلام کو بھیجنے کی حاجت ہی نہیں تھی۔ انبیاء علیہ السلام تعارف پیش کرتے ہیں ایک ایک چیز کی۔ ہماری شریعت تو اتنی کامل ہے، ہر چیز کے بارے میں علم دیا گیا، سیکھنے کی ضرورت ہے۔ نہیں سیکھیں گے اسی طریقے سے معاملات ہوتے ہیں۔ اللہ تعالی رحم فرمائے۔ ایک